الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت اما بعد کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اما بعد فقال اللہ تعالی قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو تعلمون ما علم لبقیتم کثیرا وضحکتم قلیلا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ابھی آتے ہوئے ملک صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ ہمارے ان کے والد بھی نمازی تھے، پچھلے سال کا انتقال ہوا، کل ان کی امی کا انتقال ہوا، ہمارے مسجد کے انتہائی پڑوسی ہیں، غالباً عابد بچے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی والدہ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ تو آج اسی حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ یہ بڑا چونکہ اہم موضوع ہے کہ موت کیا ہے، ہر بندے نے یہ ذائقہ چکھنا ہے۔ ایک تو میرے جوان بچے ہیں، ذرا ذہن میں رکھیں کہ اس کائنات ارضی میں اللہ کے بعد اگر کوئی شفیق ترین ہستیاں ہیں کسی کے لیے تو وہ اس کے ماں باپ ہیں۔ انسانوں میں ماں باپ سے بڑھ کے اولاد کے لیے کوئی شفیق نہیں ہو سکتا، اور ان کا کوئی نعم البدل بھی نہیں۔ ایک مسلسل آپ سمجھ لیں کہ دعاؤں کا سلسلہ ایک انسان کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ ابو امامہ نے ایک بار سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، ماں باپ کیا ہے اولاد کے لیے؟ فرمایا جنت بھی ہیں جہنم بھی ہیں، خدمت کرو گے اللہ جنت بھیج دیں گے، خدمت نہیں کرو گے اللہ جہنم بھیج دیں گے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے والدین کے بارے میں، انشاءاللہ اس پہ ایک لیکچر دیں گے اس میں رمضان میں۔ سر دست ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں یہ محسوس کروں کہ میرا اللہ پتہ نہیں مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، ہماری ایسی سوچ عمومی طور پہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے اتنا سوچنے کا، لیکن اگر کبھی یہ سوچ آئے کہ میں یہ دیکھوں اس دنیا میں میرا اللہ راضی ہے یا ناراض ہے، تو دیکھ لیں والد راضی ہے اللہ راضی ہے، والد ناراض ہے اللہ ناراض ہے۔ اور اگر آپ جنت چاہتے ہیں تو پھر ماں کی خدمت کریں۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ پاک نے جس طرح اللہ کی نافرمانی حرام ہے، ماؤں کی نافرمانی بھی حرام ہے۔ ایک صحابی جوان کھڑے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکات شریف میں بخاری اور مسلم کے حوالے سے حدیث موجود ہے کہ عرض کرنے لگے من احق بحسن صحابتی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو فرمایا کہ اموں کا، تیری ماں۔ پھر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ پھر؟ فرمایا سم اموں کا، پھر تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پھر کھڑے ہو گئے، سم من یا رسول اللہ، فرمایا سم اموں کا، پھر تیری ماں۔ پھر چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا سم ابا کا، سم ادنا کا، سم ادنا کا، پھر باقی تیرا باپ اور باقی جتنے رشتہ دار ہیں، یعنی 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اصل سوال تو یہ ہے کہ ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اب ان کے لیے اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوشش کریں کہ ان کے لیے ہر نماز کے بعد دعائے مغفرت کریں، ان کے لیے صدقہ خیرات کریں، انہیں اچھے الفاظ سے یاد کریں،
تو ماں باپ کے لیے ہر نماز آپ دیکھ لیں کہ نماز کے آخر میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. مستقل اس نماز کا آپ سمجھ لیں کہ اس کے تشہد میں آخر میں ہمارے لیے ایک مسنون دعا آپ دیکھ لیں. تو بھئی ماں باپ جو ہیں، جن کے ماں باپ ابھی زندہ ہیں، خوش قسمت ہیں، وہ اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، جنت حاصل کر سکتے ہیں. تو اصل جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ماں باپ چلے گئے، ہمارے بہت سارے ہم بیٹھے ہیں، ہمارے ماں باپ چلے گئے. یقین کریں سبھی نے چلے جانا ہے. موت اتنی بڑی حقیقت ہے کہ موت سے مفر بھی نہیں اور موت کا انکار بھی نہیں. اگر کوئی موت سے بھاگنا چاہے بھاگ نہیں سکتا. میں نے ایک آیت کریمہ سورہ جمعہ کی آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے. اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ ان سے فرما دیجئے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. جس موت سے آپ بھاگ رہے ہیں یہ بھاگنے نہیں دے گی، یہ آئے گی اور وقت مقرر پہ آئے گی. فاذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. یقین کریں میرے عزیز بچوں اور بھائیوں اور میرے بزرگوں کہ ناٹ اے سنگل سیکنڈ، ایک لمحہ ہوتا ہے نا، وہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اللہ فرماتے ہیں بڑے بڑے قلعوں میں ہو نا، آپ بڑے بڑے قلعوں میں ہو جہاں پہ دشمن سے ہر قسم کا بچاؤ ممکن ہے، اسرائیل علیہ السلام وہاں بھی آئیں گے، اپنی ٹیم کے ساتھ آئیں. وہ میں مفتی اعظم پاکستان کے مواعظ میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بار اسرائیل علیہ السلام آئے، نام آپ نے سنا ہوگا. یہ اکیلے نہیں آتے، ٹیم آتی ہے باقاعدہ، ایک ٹیم آتی ہے. اسرائیل علیہ السلام اسے پریزائڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ہیڈ ہوتے ہیں. بعض علماء نے تو لکھا کہ 18 فرشتے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. اور پھر 2 قسم کے بندے ہوتے ہیں، ایک بڑے شقی اور سعید بندے ہوتے ہیں، ایک جو ہیں وہ بڑے سعید بندے ہوتے ہیں، نیک روح ہوتے ہیں، ایک گناہگار. اور دونوں کے لیے مختلف قسم کے جو ہیں وہ لباس لے کے آتے ہیں، کلمات مختلف ہوتے ہیں. اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر بھی کیا ہے. میں جو بات اصل میں عرض کرنے لگا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا یار اسرائیل آنے سے پہلے کبھی نوٹس دے دیا کریں، بندہ تھوڑی سی تیاری کر لے، جیسے ہوتا ہے بندہ نوٹس دے دیتا. تو اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ بندہ ڈیفالٹر ہے، نوٹس لیتا نہیں ہے. جب سر درد ہو تو یہ میری طرف سے نوٹس ہے، بخار ہو جائے میری طرف سے نوٹس ہے، باپ بن جائے میری طرف سے نوٹس ہے، نانا دادا بن جائے یہ میری طرف سے نوٹس ہے، سر میں یا داڑھی میں سفید بال آ جائیں یہ میری طرف سے نوٹس ہے. لیکن بندہ سمجھتا نہیں ہے. وہ ایک لکھنے والے نے لکھا ہے کہ جب اولاد کی اولاد ہو جائے تو پھر بندے کو سمجھ لینا چاہیے کہ نئے آنے والے مسافروں کے لیے مجھے پلیٹ فارم خالی کر دینا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ جو ہے جی وہ اب 100 سال کے انتظار میں رہے. تو بات یہ ہے جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ موت سے آپ بھاگنا چاہیں یقین کریں بھاگ نہیں سکتے. یہ وقت مقررہ پہ. اور آپ حیران ہوں گے کہ بچہ شکم مادر میں ابھی ہوتا ہے، 3 پروسیسز 40 دن کے گزرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتے ہیں بھائی لکھیں. یا اللہ کیا لکھوں؟ اللہ فرماتے ہیں لکھیں اس کا رزق لکھیں، اس کی عمر لکھیں، یہ لکھیں شقی ہے یہ سعید ہے، موت کیسے آئے گی، تبھی آئے گی، حادثاتی طور پہ آئے گی. اللہ تو جانتے ہیں، اللہ تو وہ کام جو قیامت تک ہونے وہ بھی جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے مطابق یہ تمام باتیں لکھوا دیتے. آج ایسی ہم کہتے نہیں دل دھڑک رہا تھا، آج سفر نہ کرتے، ایکسیڈنٹ نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا، یہ ہونا تھا، یہ ہونا تھا. آپ اسے سمجھے کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا. اور یہ آپ جہاں بھی ہو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو وہاں پہ موت لے آئے گی جہاں پہ آپ کو موت آنا ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. اور جو اس دنیا میں آیا ہے یہ بات بھی پیش نظر رہے، جو اس دنیا میں آیا ہے زیرو آیا ہے، اس نے ایک دن جانا ہے. بڑے بڑے اولو العزم بڑے بڑے جلیل القدر نبی آئے اس دنیا میں. سب سے پہلے انسان اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں آدم علیہ السلام تھے. 3-4 مختلف روایتیں ہیں. 960 سال آپ کی عمر تھی، بعض نے لکھا 1000 سال، بعض نے 1050 سال، بعض نے 1100 سال. ایک وقت آیا آدم علیہ السلام بھی دنیا سے چلے گئے. آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام نام آپ نے سنا ہوگا. اصل نام نوح نہیں تھا، عبد الغفار نام تھا. روتے بہت تھے. نوحا آپ جانتے ہیں نا، نوحا
زیادہ روتے تھے. عمر 1240 سال، یہ مفتی اعظم پاکستان نے لکھا ہے اپنے مواعظ میں اپنے شیخ کے حوالے سے. کل میں پڑھ رہا تھا 1400 سال مولانا سرفراز صفدر صاحب نے اپنے لکھے ہیں اپنا دروس، ان میں 1400 سال. آپ عمر دیکھیں کتنی لمبی عمر ہے. 1400 سال، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینہ نہیں، سال نہیں، 100 سال نہیں، 1400 سال یا 1240 سال جس بندے کی عمر ہو. جبریل علیہ السلام نے ایک دن عرض کی کہ اتنی لمبی عمر 1400 سال یا 1200 کیسے پایا اپنی عمر کو؟ سنیں موت کی حقیقت سنیں. کہنے لگے بالکل اس طرح کہ جس طرح ایک کمرہ ہو، 2 دروازے ہوں، ایک دروازے سے داخل ہوں، دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا ہوں. یہ موت کی حقیقت ہے، اندازہ لگا لیں آپ. انہوں نے ہود علیہ السلام کی لکھی ہے 363 سال عمر لکھی ہے. صالح علیہ السلام کی 856 سال لکھی ہے. ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر نبی، جانتے ہیں آپ، اولو العزم نبی ہیں. 70 مقامات پہ اللہ نے ذکر کیا ہے. ابو الانبیاء ہیں، جد الانبیاء ہیں، ملت اسلامیہ کے باپ ہیں، معاہد اعظم ہیں. ایک بڑا لقب اللہ نے دیا ہے خلیل اللہ، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. 175 سال رہے، اس دنیا سے چلے گئے. بلکہ ایک بہت بڑے عالم ہے، تصوف سے بڑا گہرا تعلق ہے ان کا، وہ پھر ایسی نکات لکھتے رہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ اللہ آپ سے ملنے کے مشتاق ہیں ابراہیم علیہ السلام سے. ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ یار اصل میں اللہ نے مجھے اپنا دوست بنایا ہے، دوست نے کبھی دوست کی جان بھی لی ہے. کہنے لگے جی میں کیا کہہ سکتا ہوں، اللہ سے پوچھ کے ہی بتا سکتا ہوں. اللہ پاک سے پوچھا تو اللہ پاک نے فرمایا دوست بلائے تو دوست نے کبھی انکار بھی کیا ہے. تو کہنے لگے اجل اجل، جلدی کر، میں اپنے اللہ سے ملنے کا مشتاق ہوں. ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام 137 سال رہے. اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی اسحاق علیہ السلام کو 180 سال رہے. ان کے بیٹے جناب یعقوب علیہ السلام 127 سال رہے. ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام نام سنا 110 سال رہے. جناب موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی ہیں، 150 سال رہے. عیسیٰ علیہ السلام نام آپ نے سنا ہے، اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا 33 سال کی عمر میں. زکریا علیہ السلام 210 سال رہے. ہمارے نبی حسین زندگی والے رسول کوئی 63 سال رہے، اللہ کے پاس چلے گئے. بھئی اتنے جلیل القدر نبی نہیں رہے، ہم بھی نہیں رہیں گے. سچی بات ہے، ہم بھی چلے جائیں گے، ہم بھی نہیں رہیں گے. اصل لمحہ فکریہ یہ ہے کہ تیاری کیا ہے. اصل دیکھیں نا جی، ایک بچہ امتحان دیتا ہے، پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد امتحان دیتا ہے. یقین کریں کہ ہم بھی کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں، ہم بھی کمرہ امتحان میں بیٹھے ہیں. وہ جیسے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اعلان کرتا ہے نا ہاف دا ٹائم از اوور، آدھا ٹائم آپ کا گزر گیا ہے. یقین کریں کہ ہمارے آدھے سے زیادہ ٹائم گزر گیا ہے. ہمارے بچے جوان جو اللہ تعالیٰ نے لمبی زندگی دے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو زیرو اس دنیا میں آیا اس نے جانا ہے. تو اس اعتبار سے ایک لکھنے والے نے لکھا ہے کہ موت جتنی یقینی چیز بھی کوئی نہیں اور موت جتنی غیر یقینی چیز بھی کوئی. یقینی اس اعتبار سے کہ آئے گی. دنیا میں بڑے مذاہب ہیں، ہندوازم، جینزم، بدھزم، شنٹوازم، زرتشتزم، کنفیوشزم، یہودیت، عیسائیت، سکھزم. دنیا میں کتنے نظام ہائے حیات ہیں. میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، دنیا میں آج تک کوئی ایسا انسان نہیں جو کہے کہ جی میں نے مرنا نہیں. یہ مسجد ماشاءاللہ بھری ہوئی ہے، کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے جی میں نے نہیں مرنا، ہم کہیں گے 4 نمبر بس پہ بٹھا دیں. کیسی بات کرتا ہے، مرنا نہیں. ابا جی چلے گئے، دادا جی چلے گئے، نانا جی، آپ نے بھی چلے جانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحلت سے چند دن قبل باہر نکل کے مسجد نبوی میں آپ نے یہ اعلان فرمایا جو بندے اس وقت موجود ہیں ٹھیک 100 سال بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. یہ بات میں بھی عرض کر رہا ہوں، جتنے میرے بھائی بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں، ٹھیک 100 سال بعد یہ مسجد تو ہوگی، ہم نہیں ہوں گے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی حقیقت ہے. کوئی انسان کسی مذہب کا پیروکار، ہر معاملے میں اختلاف ہو سکتا ہے، مذاہب میں اختلاف ہے، ان کے عقائد میں اختلاف ہے، نظریات میں اختلاف ہے، عبادات میں اختلاف ہے، ہر معاملے میں اختلاف ہے. ایک چیز ایسی ہے تمام مذاہب میں جس میں کوئی اختلاف نہیں، اور خدا کی قسم وہ موت ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں، ہر مذہب کا پیروکار سمجھتا ہے میں نے مرنا ہے. لیکن ایک غیر مسلم کے مرنے میں اور ہمارے مرنے میں زمین آسمان کا فرق. وہ سمجھتا ہے دنیا کی زندگی تھی، گئی، ختم ہو گئی. ہمارا ایمان ہے کہ نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ، جو بچہ اس دنیا میں آ گیا، یہ ذہن میں رکھیں، وہ اب مرے گا نہیں. اس کے مقامات بدلیں گے
اس کی جگہ بدلیں گی لیکن وہ بندہ مرے گا نہیں، وہ بندہ اس کے مقامات بدلیں گے۔ ہم کہتے ہیں نا جی بندہ فلاں انتقال ہو گیا، یہ برمحل لفظ ہے کہ منتقل ہو گیا ہے کسی اور زندگی میں۔ ہم عالم ارواح میں تھے، وہاں سے کہاں پہ آئے؟ ہم اپنے باپوں کی پیٹھوں اور ماؤں کے سینوں میں آئے، پھر 9 مہینے بچہ اس ماں کے پیٹ کے اس میں جو پلیٹ فارم پہ رہا، پھر اس دنیا کے پلیٹ فارم پہ رہا، اس کے بعد قبر کے پلیٹ فارم میں چلا جائے گا، قبر کے بعد پھر وہ حشر کا میدان آئے گا، وہاں پہ چلا جائے گا، پھر حشر کے بعد یا جنت میں چلا جائے گا یا جہنم میں چلا جائے گا۔ مرے گا کہاں؟ مرے گا تو مرا تو ہے ہی نہیں۔ یہ اس کے مختلف مراحل ہیں زندگی کے۔ وہ ہماری، مجھے یاد ہے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، جہاں پہ ہمارے حافظ عارف صاحب اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، ان کے ایک مہمان آئے منڈی باؤدین سے، تو انہوں نے کہا ملک صاحب کے ابا جی سے بھی درس دیں، جو درس دیا انہوں نے، پنجابی سپیکنگ تھی، عالم تھے ماشاءاللہ، انہوں نے بڑی خوبصورت ایک بات کی پنجابی میں۔ انہوں نے کہا جی بندہ فوت ہوتا ہے، کہتا ہے جی بنڈ مکا۔ انہوں نے کہا بنڈ مکا نہیں، بنڈ شروع ہویا۔ مرنے کے بعد آپ یہ نہ سمجھے کہ بات ختم ہو گئی، ختم نہیں ہوئی، بات ابھی شروع ہوئی ہے۔ یہ جو پیپر سالو کیا ہے نا آپ نے اپنی پوری زندگی بیٹھ کے کمرہ امتحان میں، یہ اب اس کا وقت آ گیا ہے، آپ نے امتحان کا حساب کا جواب دینا ہے۔ جو آپ نے زندگی گزاری ہے، کیسے زندگی گزاری ہے آپ نے؟ ہمارے بچے ہم سے امتحان قریب آ جائے نا تو ہمارے بچے ہم سے کہتے ہیں جی کوئی گیس دے دیں۔ بچے سارے جانتے ہیں، کالج یونیورسٹی کے جو بچے اسٹوڈنٹ ہیں، ٹیچرز کو کہتے ہیں جی کوئی امپورٹنٹ کوسچنز بتا دیں، ہم وہ سوال تیار کر رہے ہیں۔ آپ کے نبی نے 5 سوال آپ کو بتا دیے ہیں، سوال سن لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سوال بتا دیے ہیں، اور آپ نے فرما دیا ہے کہ کسی ابن آدم کے دونوں پاؤں اپنی جگہ سے ہلنے نہیں پائیں گے جب تک اللہ کی عدالت میں 5 سوالوں کا جواب نہ دے لیں۔ جواب آپ سوال سن لیں، زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرتے، سوال سن لیں، تیاری شروع کر دیں۔ بعض لوگ الحمدللہ ایسے ہیں جو تیاری جنہوں نے کی ہوئی ہے، تیاری شروع کی ہوئی ہے، بعض ایسے ہیں میرے جیسے جنہوں نے تیاری شروع ہی نہیں کی، وہ آج سے شروع کر دیں بھائی۔ پہلا سوال ہوگا کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری؟ اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری ہے، نبی کے طریقوں والی گزاری ہے، یا اپنی مرضی کے مطابق گزاری؟ یہ پہلا سوال۔ اور میں ضمناً ساتھ ساتھ باتیں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ بندہ مسلمان بھی ہو اور وہ کہے کہ میں جیسے میری مرضی ہے میں کروں گا، کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ مسلم ایسے سدھائے ہوئے اونٹ کو کہتے ہیں کہ جس کی ناک میں نکیل پڑی ہو، مالک بٹھائے تو بیٹھ جائے، مالک اٹھائے تو اٹھ جائے، مالک چلائے تو چلنا شروع کر دے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں جو اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ سن لیں، یہ ٹھیک ہے، اللہ پاک نے دونوں رستے ہمارے سامنے واضح کر دیے ہیں، انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، دونوں رستے ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ یہ رحمان والا رستہ ہے، یہ شیطان والا، انتخاب آپ کا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے انکار کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں قد تبین الرشد من الغی، دونوں رستے ہدایت گمراہی سے الگ ہو گئی۔ انبیاء آگے ہیں، 1.25 لاکھ نبیوں نے آپ کو رستے بتلا دیے ہیں۔ اب آپ یہ اتمام حجت ہو چکی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی مجھے پتہ نہیں تھا۔ پتہ کیوں نہیں تھا آپ کو؟ دنیاوی معاملات کا آپ کو پتہ ہے تو آخرت کا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ یہ کوئی جسٹیفیکیشن اور کلیریفیکیشن نہیں، اللہ کی عدالت میں یہ جواب دینا پڑے گا۔ اور سن لیں، ان علیکم الحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نگران مقرر کر دیے آپ پر، آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل لکھا جا رہا ہے، آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک لفظ، آپ کا اٹھا ہوا ایک ایک قدم اللہ کے حضور، بلکہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر بندے کی گردن میں ہم نے ایک تختی لٹکا دی ہوئی ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ یہ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل میں، غالباً 2 یا 3 رکوع ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تختی پہ آپ کا روزانہ کا نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے۔ ایک دن آئے گا ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ اور اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن حکیم میں کیا، وَكُلُّ مَا آتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اکیلے آنا پڑے گا۔ آج تو ہے نا جی، تاریخ ہے آپ کی، ادھر سیشن کورٹ میں یا ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں یا نیب عدالت میں، آپ کہتے ہیں آپ میرے بھائی ہیں جی، آپ میرے ساتھ چلیں جی، والد صاحب آپ میرے ساتھ چلیں، آپ میرے دوست ہیں آپ میرے ساتھ چلیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، میری عدالت میں جناب کو اکیلا آنا پڑے، وَكُلُّ مَا آتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اکیلے آپ آئیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان صاحب سے فرمائیں گے، بلکہ فرشتوں کو کہیں گے جناب تختی اتاریں، ان کی تختی اتاری جائے گی۔ اللہ پاک فرمائیں گے اقرا،
عربی میں بھی زیادہ نہیں جانتا، آپ بھی نہیں جانتے. اقرا اس کا مطلب ہے، معروف لفظ ہے کہ پڑھیں جناب، کتاب یہ آپ کا نامہ اعمال ہے. یہ دنیا میں جو کام کرتے رہے ہیں جناب کا یہ نامہ اعمال ہے، پڑھیں اسے. آپ یہ نہیں کہیں گے جناب ہم تو نیو سیٹلائٹ ٹاؤن سرگودا رہتے تھے، ہم تو عربی تو جانتے نہیں ہیں. جی مفتی صاحب چلے گئے تھے، پھر عربی ہمیں پڑھاتے ہی کوئی نہیں تھا، ہمیں تو نہیں آتی. جی بندہ پڑھے گا اور پڑھ کے کیا کہے گا؟ مال حاضل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یا اللہ یہ میرا کیسا نامہ اعمال ہے، نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی ساری باتیں آپ نے لکھ لی ہیں. اللہ فرمائیں گے ذالک بما قدمت ایدیکم ان اللہ لیس بظلام للعبید. یہ ظلم ہم نے نہیں کیا، یہ ظلم آپ اپنے ساتھ کرتے رہے ہیں. یہ ساری باتیں تو اللہ نے ہمیں بتا دی ہیں کہ عن الیمین وعن الشمال قعید. دائیں طرف بھی بیٹھے ہیں فرشتے، بائیں طرف بھی بیٹھے ہیں، اور انہیں کرامن کاتبین لکھنے والے اتنے معزز، اتنے محترم، اتنی عزت والے ہیں. نہ رشوت لیتے ہیں، نہ سفارش مانتے ہیں، نہ طرفداری کرتے ہیں کسی کی بے جا، اور نہ کسی پر ظلم کرتے ہیں. ایک ایک چیز بلا کم اوقات آپ کی لکھی جا رہی ہے. یقین کر لیں آپ کی آنکھ کا ایک ہلکا سا اشارہ وہ بھی لکھا جا رہا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، آپ میرے نشانے پہ ہیں. اور اتنے نشانے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اتنے نشانے پہ ہیں. مثال لکھی ہے ہمارے مفسرین نے کہ جس طرح آپ کوئی ایئر گن سے یا کوئی شکار کرتے ہیں نا تو آپ اپنی آنکھ بھی نہیں چپکتے اور آپ جو ہے وہ سانس بھی روک لیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اتنے میرے نشانے پہ ہیں، بچ کے کہاں جائیں گے؟ ذرا بتائیں نا. یہ زندگی اللہ پاک نے ایسے نہیں دی، یہ نعمتیں اللہ پاک نے ایسے نہیں دی. یہ سماعت اور یہ بصارت اور یہ ساری چیزیں، ان سے ایک ایک چیز سے سوال ہوگا. حیران ہوں گے آپ، بات بہت لمبی ہو جائے گی. بندہ لایا جائے گا اللہ کے حضور، بندہ اللہ پاک سوال کریں گے جناب یہ کام کیا ہے. ہم دنیا میں صبح سے لے کر شام تک جھوٹ بولتے ہیں، بندہ جھوٹ بولے گا اللہ فرمائیں گے منہ پر مور لگا دیں. قرآن میں سورہ یاسین میں آیت کے الفاظ ہیں، اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ فرمائیں گے منہ پہ مور لگا دے، مور لگا دی جائے گی. بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے ہاتھ اور پاؤں اللہ کی عدالت میں گواہی دیں، یہ گواہ بن جائیں گے. آج کوئی کہے جی کیسے یہ ہاتھ اور پاؤں کیسے گواہ بن جائیں گے؟ اگر 2.5 تولے کی یہ گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا زبان کی صورت میں جو ہے، اسے قوت گویائی کس نے دی ہے؟ اس پروردگار نے دی ہے. اللہ پاک ہاتھ پاؤں کو یہ صلاحیت دے سکتے ہیں کہ وہ ہمارے خلاف گواہ بن جائے. 24ویں پارے میں اللہ نے سورہ خامیم السجدہ میں غالباً 18واں رکوع ہے، آیت کے الفاظ ہیں، اللہ فرماتے حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علینا قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة والیہ ترجعون. آیت کا مفہوم اسی طرح ہے کہ بندہ لایا جائے گا، بندے سے پوچھا جائے گا، جھوٹ بولے گا. وہاں پہ اللہ نے فرمایا ہاتھ اور پاؤں، یہاں پہ اللہ نے فرمایا سماعت اور بصارت. اور یہ جلد جو ہے یہ اللہ کی عدالت میں بندے کے خلاف گواہ بن جائے گی. بندہ اپنی جلد کو کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا، جلد کو بول کے کہے گا میری جلد ہو کہ میرے خلاف گواہی دے رہی ہو. جس طرح آج آپ کہیں او جی میرے بھائی تھے، وہ عدالت میں میرے خلاف گواہ بن گئے ہو. ملک صاحب میرے دوست تھے، آپ میرے خلاف گواہ بن گئے ہیں. باپ بیٹے کو کوئی کہ میرا بیٹا ہو کہ میرے خلاف گواہ. جلد کیا جواب دے گی؟ اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن میں، جلد کہے گی تیرا میرا کیا تعلق ہے؟ میرے پروردگار نے پیدا کیا، میرے پروردگار نے بولنے کا حکم دیا، میں تیرے خلاف گواہی کیوں نہ. اگر میں یہ بات عرض کروں کہ یہ جو اللہ پاک نے سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، یہ آزاد دیے ہیں، قوت سامعہ دی ہے، بصرہ دی ہے، لمسہ دی ہے، شامہ دی ہے، جزیہ دی ہے، جذبہ دی ہے، دفعہ دی ہے. یہ ساری صلاحیتیں خدا کی قسم اللہ کی خفیہ پولیس ہے جو ہمارے ساتھ ہر وقت لگی ہوئی ہے، اور یہ اللہ کی عدالت میں ہمارے خلاف گواہ بن جائے. یہ اللہ کی خفیہ پولیس ہے. آپ اسے CID کہہ لیں، FIA کہہ لیں، FIU کہہ لیں، ISI کہہ لیں، آپ اسے کچھ کہہ لیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ پولیس ہے جو ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے اور ہمارے خلاف اللہ کی عدالت میں یہ گواہ بن جائے. سوچا ہے کبھی آپ نے؟ سنوارنے پہ لگے ہوئے ہیں، صبح سے لے کر رات گئے تک اپنے جسم کو سنوارنے پہ لگے ہوئے ہیں. یہ سمجھ اس دن آئے گی جس دن دنیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگ سو رہے ہیں، مر جائیں گے، جاگ جائیں گے، لیکن اس جاگنے کا فائدہ نہیں ہوگا. رسول اللہ نے فرمایا تھا ابو ذر، بات جلدی ختم کرتا ہوں، ابو ذر جی یا رسول اللہ، فرمایا توشہ لے لینا،
اٹ مینس زیادہ راہ لے لینا، سفر بڑا کٹھن اور طویل ہے جس سفر پہ جا رہے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ تو سمندر میں چھلانگ لگانے کے لیے جا رہا ہے، تیرنا بھی نہیں جانتا اور کشتی بھی تیرے پاس نہیں ہے، سوائے ڈوبنے کے کیا ہوگا؟ ذرا سوچ لے، ہم تو تیرنا نہیں جانتے، ہمارے پاس تو کشتی بھی نہیں ہے، اعمال جو ہے نہیں، نمازیں ہم نے نہیں پڑھی، روزے ہم نے نہیں رکھے، حج ہم نے نہیں کرا، صدقے خیرات ہم نے نہیں دیے، قرآن کی تلاوت ہم نے نہیں کی، حقوق اللہ حقوق العباد کا تعین ہم نے نہیں کیا کیا ہے ہم نے؟ بات میں عرض کر رہا تھا کہ ابو ذر توشہ لے لینا، سفر بڑا کٹھن اور طویل ہے، لمبا سفر ہے، بوجھ ذرا کم لادنا، گھاٹی بڑی دشوار ہے جس پہ تمہیں چڑھایا جائے گا، عمل خالص لے کے جانا، جانچنے والا بڑا باریک بین ہے، اسے دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں یہ الفاظ جناب محمد رسول اللہ کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکلے، جوان کھڑے تھے، کاکا مار کے ہنس رہے تھے جس طرح ہمارے بچے کاکا مار کے ہنستے ہیں۔ رسول اللہ رکے اور آپ نے فرمایا انہیں آخرت اور موت یاد نہیں تھی، اگر انہیں موت یاد ہوتی تو کبھی بھی یہ کاکا مار کے نہ ہنستے۔ اللہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا وضحکتم قلیلا، اگر میں وہ باتیں جو میں جانتا ہوں، محمد رسول اللہ جانتا ہوں، اگر آپ کو بتا دوں، آپ روتے بہت اور ہنستے کم، زندگی میں کبھی ہنسنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ توبہ میں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، زیادہ رویا کریں کم ہنسا کریں۔ آپ نے رونا ہی رونا ہے، یہ باتیں بڑی سخت ہیں لیکن حقائق پہ مبنی باتیں ہیں، فضائل سنا کے میں پرے چلا جاؤں آپ کو نہیں، یہ وہ حقائق ہیں جن حقائق میں سے ہم نے گزرنا ہے۔ کسی نے سوال کیا عمر بن عبدالعزیز سے، جی نصیحت فرمائیے، سن لیں نصیحت فرمائیے۔ فرمانے لگے والد صاحب ہیں فوت ہو گئے ہیں جی، والدہ فوت ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا اس سے بڑی نصیحت اور کیا ہوگی، میں اس سے بڑی نصیحت کیا کروں تمہیں؟ استحضار ہونا چاہیے۔ آج اعلان ہوئے ہے، عابد کی امی کا اعلان ہوا ہے، کل ہمارا اعلان بھی ہونا ہے کہ فلاں ابن فلاں جناب اتنے بجے جنازہ ہے، پھر ذرا استحضار کریں نا، یہ زرق برق لباس، یہ جناب یہ کلف لگے کپڑے ہی اتر جائیں گے، ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے، وہ نہلانے والے جیسے چاہیں گے نہلائیں گے، پھر اس کے بعد جناب 2 انسری چادروں میں لپیٹ دیا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے چارپائی جو ہے وہ دروازے سے نکل رہی ہے، اور پھر ایک ایسے گڑھے میں جس میں مٹی مٹی ہے، آپ کے لیے وہاں پہ جناب کوئی مخمل یا کوئی آپ کے لیے وہ بچھایا نہیں گیا ہے، آپ کے لیے بستر نہیں ہے، تکیہ نہیں ہے، کوئی آپ کے لیے رضائی تلائی نہیں ہے، کوئی تکیہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، ہمیشہ آپ نے اسی میں رہنا ہے اور قیامت تک آپ کی واپسی نہیں ہے۔ اس کا استحضار بھی کبھی ہو کہ میں نے بھی چلے جانا ہے اس دنیا سے، میرے پر لے کیا ہے، میں کیا کروں گا، میں نے جانا ہے اور ہمیشہ رہنا ہے وہاں پہ، والد چلے گئے میں چلا گیا، میرے سارے آوان و انصار جتنے ہیں وہ بھی چلے جائیں گے۔ بھئی اس اعتبار سے یہ موت ایک حقیقت ہے، یہ یقینی چیز ہے کہ موت آئے گی، اور دنیا کے کسی مذہب کا کوئی پیروکار موت کا انکار نہیں کرتا۔ وہ ایک جج صاحب کا جنازہ جا رہا تھا، جی کس کا جنازہ ہے؟ جی فلاں جج صاحب کا جنازہ ہے۔ ساری زندگی لوگوں کے فیصلے کرتے رہے، آج ان کا فیصلہ ہو گیا ہے اور اس کے خلاف نہ کوئی اپیل ہے نہ دلیل ہے، سچی بات یہ ہے۔ اور قبر روزانہ پتنی کتنی بار اعلان کرتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں آپ اسے صرف قبر نہ سمجھیں، آپ اسے جنت کے باغوں میں سے کوئی باغ سمجھیں یا جہنم کے گڑھوں میں سے آپ اسے گڑھا سمجھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے فرشتے آتے ہیں، نیک بندہ ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں الذین تتوفاهم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ اللہ کے فرشتے آتے ہیں نیک روح کو اس کی جان قبض کرنے کے لیے، کہتے ہیں اللہ کا بھی سلام ہمارا بھی سلام، جنت تمہاری منتظر ہے۔ تو میرے بھائیو عزیزو، اس اعتبار سے موت یقینی، غیر یقینی کس اعتبار سے ہے؟ یہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ وہ لکھنے والے نے لکھا ہے، بڑی معروف بات ہے، آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب بعض اوقات بدل جاتی ہے۔ دیکھ لیں آپ، ہمارے جوان بچے، باپ زندہ ہے، دادا زندہ ہے، باپ اور دادا کے کندھوں پہ سوار ہو کے قبرستان چلے جائے، ایکسیپشنل تو ہے نا جی۔ ہمارے کولیگ پروفیسر تھے، میں نے شاید ذکر کیا اگلے دن بھی آپ کے سامنے، بیٹے نے MBBS کیا، آخری پیپر آخری وائیوا دے کے بچہ آ رہا ہے۔ آج ماں باپ کتنے خوش ہیں، آج ہمارا بچہ ڈاکٹر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، آج MBBS بچے کا مکمل ہو گیا، بہنیں آج خوش ہیں، سارے خاندان کی دعوت ہے میاں والی میں۔ آپ یقین کریں سرگودا بچہ نہیں پہنچا، روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ پہ ایٹ دی اسپاٹ بچے کی ڈیتھ ہو گئی۔
آپ مجھے بتائیں. اگلے دن میرا بیٹا مجھے دکھا رہا تھا, ابو یہ فوٹو دیکھیں. میں نے دیکھا بچہ, جوان بچہ, کہنے لگا میرا کلاس فیلو ہے, MBBS میرے ساتھ کیا, FCPS بھی اس بچے نے, سرجری میں اسپیشلسٹ ڈاکٹر سرجری میں اس نے میرے ساتھ کیا ہے. کہنے لگا 2 دن پہلے اس بچے کا اس نے صبح اپنا وہ آگ جلائی ہے, لیکن پتہ نہیں رات کہیں گیس کھلی رہی ہے, بچے کو آگ لگ گئی, ایٹ اسپاٹ بچے کی ڈیتھ ہو گئی. ماں باپ کے ارمانوں کا کیا ہوا مجھے بتائیں نا آپ. وہ جن کے بچے MBBS کے اسٹوڈنٹ ہیں اور ڈاکٹر بنا, انہیں پتہ ہے. آپ عام آدمی شاید اس کا اندازہ نہ کر سکے. ایٹ اسپاٹ بچے کی ڈیتھ ہو گئی. MBBS کیا, FCPS کیا, اور ابھی FCPS کا رزلٹ آنے والا ہے. رزلٹ نہیں ہے, امتحان دیا ہوا بچے نے, اللہ نے اپنے پاس واپس بلا لیا ہے. خدا کی قسم جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ لینا بھی جانتا ہے. پتہ اس وقت چلتا ہے جب اللہ تعالیٰ یہ دی ہوئی امانتیں, یہ بیویاں, یہ بیٹیاں, یہ بیٹے, یہ عزت, یہ مکان, یہ گاڑیاں, یہ گھر, یہ سارا کچھ اللہ کی عطا ہے. اللہ جب دے کے لینا چاہے اللہ تعالیٰ واپس لے لے. بندہ سمجھتا ہے جب میں ادھار پہ چل رہا تھا, جس نے دیا تھا مجھ سے واپس لے لیا. میرے بھائی عزیزو, ہمیں اگر آپ ناراض نہ ہو, ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے. فرینکلی اسپیکنگ, ہمیں یقین ہی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید سارے مر جائیں گے میں زندہ رہوں. یقین نہیں ہے, ایمان نہیں ہے. یقین کی وہ کیفیت ہی ہمارے پاس نہیں ہے. حالانکہ میں نے عرض کیا تھا پچھلے دنوں ابھی رمضان میں, یقین کی یا ایمان کی تعریف کیا ہے. ہمارا یقین ہو کہ ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. وہ یقین کی کیفیت اپنے اندر پیدا کریں. اب ہمارے بچے جو کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں نا جی, وہ کہتے ہیں مولویوں کی باتیں ہیں جی, اور جی کون آیا ہے جی آگے سے, کوئی مجھے بتائے نا, کوئی بندہ مرنے کے بعد واپس آیا اور بتایا. اور یہ سوال ہوتے ہیں قبر میں ہوتے ہیں. میرے بھائیو عزیزو سن لیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے تمام سوالوں کا جواب قرآن میں دے دیا ہے. یہ الگ بات ہے ہمارا قرآن سے تعلق نہیں ہے, سچی بات یہ ہے قرآن ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. آپ کے تمام سوالوں کے جواب اللہ نے قرآن میں دے دیے ہیں. میں صرف 1-2 دلائل دے کے میں بات ختم کرتا ہوں, ذرا سنیں, میری بات سنیں, اور پھر میں وہ حدیث میں آپ مکمل کرتا ہوں. جی میں وہی حدیث پھر میں وہ مکمل کرتا ہوں. سن لیں, ایک دن ابی ابن خلف, یہ بڑا دریدہ دان کافر تھا, مکہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا. اس سے ایک بہت سیدھا ہڈی ملی, گلی سڑی ہڈی ملی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں دعوت کا کام کرتے تھے, تبلیغ کا کام کرتے. رسول اللہ کے صحابہ بیٹھے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں, آیا وہ ہڈی اس نے اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے اسے مسل کے رسول اللہ کے چہرے کی طرف پھونک مار کے اڑا کے کہنے لگا, محمد میں نے سنا ہے تو کہتا ہے کہ اللہ اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے گا. یہ بڑی 1-2 قیمتی باتیں, میں بات ختم کرتا ہوں, سنیں. اللہ نے اس کا ذکر قرآن حکیم میں سورہ یاسین میں کیا ہے. قال, کہنے لگا, من یخزی العظام وہی رمیم, کون زندہ کرے گا اس ہڈی کو جب یہ گل سڑ جائے گی. سوال مکمل نہیں ہوا, اللہ نے جبریل علیہ السلام کو جواب دے کے بھیج دیا. قل, اللہ کے رسول فرما دیجئے, یخزیہ الذی انشاءہا اول مرہ, وہ اللہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ اسے پیدا کیا ہے. ہماری اصل کیا ہے؟ مٹی, مٹی سے نطفہ, نطفہ سے علقہ, علقہ سے مدغہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقًا, یہ اپنی پہلی پیدائش کو بھول گیا ہے. انما امرؤ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں ہمیں کن کہنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی, وہ کام ہو جاتا ہے. تو اگر پہلی مرتبہ میں مٹی اور نطفے سے ہڈیاں بنا کے, گوشت چڑھا کے, ہاتھ بنا کے, پاؤں بنا کے, آنکھیں بنا کے, زبان بنا کے, منہ بنا کے اگر دنیا میں بھیج سکتا ہوں, میں دوبارہ بھی بھیج سکتا ہوں. اس سے بھی خوبصورت بات سنیں قرآن کے حوالے سے. ایک دن ابو جہل, ابو لہب, عتبہ, عتیبہ, شیبہ, ربیعہ, یہ کافر سارے کہنے لگے یار آج محمد کو تنگ کرتے ہیں. محمد رسول اللہ مطاف میں طواف فرما رہے تھے, طواف ختم ہوا, یہ آ گئے اور آ کے کہنے لگے محمد سنے ہے تو کہتا ہے اللہ دوبارہ زندہ کرے گا. اور قرآن میں متعدد مقامات ہیں, متعدد مقامات کے جب انہوں نے رسول اللہ سے یہ کہا کہ کیسے زندہ کرے گا جی, کیوں کر زندہ ہوں گے, اللہ نے پھر دلائل دیے ہیں قرآن حکیم میں جا بجا مقام. لیکن میں وہ بات عرض کرتا ہوں جو اس آیت کا شان نزول بعض علماء نے لکھا ہے. یہ 29واں پارہ ہے, سورت کا نام ہے سورہ قیامہ. 2 مختصر آیتیں, آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 4. یحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی نسوی بنانا. انتہائی اختصار, انتہائی جامعیت کے ساتھ اللہ نے جواب دیا ہے. یہ میرے بچے پڑھنے لکھنے والے جو ہیں یہ میری بات توجہ سے سنیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کیا انسان سمجھتا ہم اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکیں گے؟
یہ بڑی معمولی بات ہے دوبارہ زندہ کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں جناب ہڈیاں جوڑ کے آپ کے ہاتھ بنا کے انگلیاں بنا کے پورے بنا کے لکیروں کے نشان تک ہم دوبارہ درست کر دیں گے، صرف زندہ نہیں کریں گے۔ اب میری بات سنیں جو میں سنانے لگا ہوں آپ کو، یہ بڑی انفارمیٹو بات ہے جو عرض کرنے لگا ہوں۔ اس وقت دنیا کی آبادی 7 ارب 80 یا 88 کروڑ ہو چکی ہے، لیٹسٹ ڈیٹا ہے ابھی امریکہ کا، دنیا کی آبادی 7 ارب، یہ 80 کروڑ آج سے کچھ 4 مہینے پہلے تھی، اگر ملٹی پلائی کریں گے آپ 88 کروڑ ہو گئی۔ 1 منٹ میں 243 بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1 ارب 42 کروڑ 47 کروڑ 1 ارب 47 کروڑ 62 لاکھ 33,470 ہے۔ ہماری ابھی جو پیچھے مردم شماری ہوئی ہے پاکستان کی آبادی 20 کروڑ 77 لاکھ 74,520 ہے۔ 1 منٹ میں 243 بچے آ رہے ہیں، 7 ارب 80 یا 88 کروڑ آبادی ہے۔ آپ حیران ہوں گے سن کے، خدا کی قسم کسی انسان کے ہاتھ کی لکیریں دوسرے انسان سے نہیں مل سکتی۔ آپ نادرا کے کارڈ بنواتے ہیں، سائن بھی کرتے ہیں، انگوٹھے کا نشان بھی لگاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے جب بھی آپ عمرے پہ جائیں، حج پہ جائیں، امریکہ برطانیہ، سب سے پہلے جب امیگریشن آپ کی ہوگی انگوٹھے کا نشان لگائیں گے۔ اس کا مطلب ہے پوری دنیا میں کسی انسان کے ہاتھ کی لکیریں دوسرے سے نہیں مل سکتی۔ 1450 سال پہلے اللہ نے یہ بات قرآن میں فرما دی ہے کہ معمولی بات ہے زندہ کرنا، ہم تو آپ کی لکیریں دوبارہ درست کر دیں گے۔ اندازہ کر لیں آپ کہاں بھولے ہوئے ہیں آپ۔ یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ دلائل ہے قرآن حکیم کے، اور 1450 سال پہلے یہ بات اللہ نے قرآن میں فرما دی ہوئی ہے۔ اب بات میں مکمل کر لوں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 5 سوال، تیاری آج سے ہی شروع کر دیں۔ پہلا سوال، زندگی کیسے گزاری؟ اپنی مرضی کی گزاری ہے یا اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے؟ اور ضمناً میں ایک بات عرض کروں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کما تعیشون تموتون، جیسے زندگی گزاریں گے موت ایسے ہی آئے گی، موت ایسے ہی آئے گی۔ میں پڑھ رہا تھا امام غزالی، نام سنا ہوگا آپ نے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، سوموار والا دن تھا، صبح آپ نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد بیوی سے پوچھا میرا کفن کدھر ہے؟ بیوی نے کفن نکال کے دیا، چارپائی بچھی تھی، کفن تکیہ بنا کے پیچھے رکھا، نظر آسمان کی طرف اٹھا کے کہا مولا غلام حاضر ہے، اور ساتھ ہی پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جان جان آفرین کے سپرد کر دی۔ یہ ہے موت، اور یہ اپنی مرضی کی موت۔ آپ دیکھ لیں تو زندگی آپ نے کیسے گزاری ہے، پہلا سوال ہوگا۔ دوسرا سوال ہوگا جوانی کیسے گزاری ہے؟ جوانی یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، جو میرے بزرگ ہیں جانتے ہیں جوانی کیسے گزری ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔ جو جوان ہے آگے پیچھے کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک موقع نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، بچپن تو نے کھیل کود میں گزار دیا، جوانی ویسی بڑی مستانی سی ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، آگے پیچھے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ ادھیڑ عمر جب ہو گئی، تیرے اعضاء اور قوا کمزور ہو گئے اور جواب دے گئے، تو بتا تو نے اللہ کی عبادت کب کی ہے؟ وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ کیلکولیشن کرے نا کبھی، میں بعض اوقات بیٹھ کے کیلکولیشن کرتا رہتا ہوں۔ 100 سال اگر آپ کی عمر ہے نا، 100 سال، 34 سال تو آپ نے سو کے گزار دیے ہیں۔ 10 سال آپ نے ویسے نماز کے قریب ہی نہیں گیا، 10 سال سے اگر آپ نے نماز شروع کی ہے، سن لیں آپ نے ٹوٹل 3 سال اور 10 مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ 97 سال تو آپ نے اپنی مرضی کے گزار دیے ہیں۔ اللہ کی عبادت کب کی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے کہ 100 سالوں میں سے ٹوٹل 3 سال 10 مہینے بنتے ہیں جو آپ نے اللہ کی عبادت کی۔ جوانی کیسے گزاری ہے؟ وہ ایک بابا جی کوئی 85-90 سال عمر تھی، پروفیسر ٹائپ آدمی تھے، وہ ایسے جھکے ہوئے، کمر بعض اوقات جھک جاتی ہے۔ وہ کسی کالج کے اسٹوڈنٹ نے کہا کہ بابا جی کیا تلاش کر رہے ہیں؟ بابا جی فلسفی قسم کے آدمی تھے، کہنے لگے میرے بیٹے کہیں جوانی گم ہو گئی ہے، تلاش کر رہا ہوں۔ یہ ایک وقت آتا ہے گم ہو جاتی ہے۔ دوسرا سوال ہوگا جوانی کیسے گزاری ہے۔ تیسرا سوال ہوگا، سن لیں بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، کمایا کیسے ہے؟ حلال کمایا ہے یا حرام کمایا ہے؟ کیسے کمایا ہے؟ اگلا سوال ہوگا خرچ کہاں پہ کیا ہے؟ مکان ہی بناتے رہے ہیں یا کوئی اللہ کی راہ میں بھی کچھ دیا ہے؟ آخری سوال ہوگا جتنا علم حاصل کیا عمل کتنا کیا ہے؟
وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، سچی بات میرے پاس تو نہیں ہے، تو عمل کتنا کیا ہے وہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو یہ میں نے جو 5 سوال عرض کیے ہیں، کوشش کریں کہ ان کی تیاری اگر کر رہے ہیں تو نور علی نور، اگر نہیں کر رہے تو آج سے اس کی تیاری شروع کر دیں۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔